السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی۔ آپ دیکھ رہے پروگرام ساتواں دن۔ ناظرین، آپ نے جس فنکار کے فن کا مظاہرہ آغاز ہی میں دیکھا تو یہ بہت ہی بڑے فنکار ہے، ہمارے خطے کا پشتو سننے والے اور پشتو موسیقی جاننے والے ان کے نام اور کام سے بخوبی واقف ہے، اور یقیناً آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ان کے کام اور ان کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ عرفان کمال صاحب آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوں گے۔ میں شروع میں ان کا تھوڑا سا تعارف اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ قومی نیٹ ورک پہ آکسیجن کے ناظرین کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے کہ ہمارے خطے کے اس بڑے فنکار سے آپ کو ہم روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عرفان کمال صاحب واقعی بہت ہی باکمال ہے، اور ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے جن کا پشتو موسیقی پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے والد محترم استاد فضل ربیع صاحب ریڈیو پاکستان اور پشتو فوک میوزک کے انتہائی معتبر اور بہت ہی بڑا نام ہے۔ ان کے بغیر پشتو فوک موسیقی کا اور ریڈیو پاکستان کا جو ایک سنہرا دور تھا، ان کے تذکرے اور ان کے کام کے بغیر وہ پوری جو ہے ان کی کہانی ہی مکمل تو کیا بلکہ آغاز بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ استاد فضل ربیع صاحب کے انتہائی خونخوار اور انتہائی باصلاحیت فرزند ہے عرفان کمال صاحب۔ آپ خود ایک پروگرام پشتو ٹیلی ویژن خیبر اے وی ٹی خیبر پہ ایک مقبول شو کے میزبان بھی رہے ہیں۔ آپ ٹی وی میزبان ہے، سنگر ہے، کمپوزر ہے، خود شاعری بھی کرتے ہیں، پشتو میں زیادہ کام ہے ان کا، اور آپ ہمارے آکسیجن دیکھنے والوں کے ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ عرفان کمال صاحب کبھی کبھار اردو میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں ضائع کرنا چاہتا، کیونکہ عرفان کمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے ہم آج کے پروگرام میں سنیں گے ان کے خاندان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں۔ بہت شکریہ عرفان کمال صاحب۔ السلام علیکم صافی صاحب، میری طرف سے آپ کے پورے آکسیجن نیٹ ورک جتنے بھی آپ کے سامعین ہیں، آپ کے ناظرین ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم، دعائیں اور نیک خواہشات۔ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تو جب آپ فنکار ہوتے ہیں تو آپ کو پشتو گانے بھی گانے ہوں گے، اردو گانے بھی گانے ہوں گے، لیکن یہ اردو بولنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا، اردو واقعی بہت مشکل زبان ہے، لیکن ہمیں بہت پیاری بھی ہے، قومی زبان ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے آج کے اس نشست کا، اس کا یہی ہے کہ جو علاقائی زبانیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی معتبر اور بہت ہی محترم ہے، لیکن قومی زبان بھی بہت اہم ہے، اور ہمارے آکسیجن دیکھنے والوں کی اکثریت اردو سمجھنے والی ہے، اس لیے ہم آپ کو زحمت دے رہے اردو میں آپ سے ہی بات ہوگی۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا آپ کی جو زندگی ہے، فنی زندگی، اور جو اس وقت آپ پروفیشنل لائف گزار رہے، اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو آکسیجن دیکھنے والے ہیں، ہم جو ہے جانتے ہیں پشتو سمجھنے والے اور بولنے والے استاد فضل ربیع کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن آکسیجن دیکھنے والوں کو آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے فن کے بارے میں بتائیے گا۔ جی شکریہ، بالکل ضرور۔ ان کے بغیر تو ہمارے پروگرام کیا کہ ہماری زندگی، بالکل جو ہماری فنی زندگی وہ ادھوری ہے۔ استاد فضل ربیع مردان تورو ڈسٹرکٹ مردان کا ایک گاؤں ہے تورو، وہاں پیدا ہوئے۔ تعلیمی اعتبار سے انہوں نے پہلے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کیا، پھر اسکول کا تقریباً 9ویں تک، 9th کلاس تک وہ اسکول میں بھی پڑھے۔ پھر موسیقی کا شوق کچھ زیادہ چڑھ گیا تو اس کی وجہ سے وہ مدرسہ بھی چھوٹ گئے اور اسکول بھی چھوٹ گئے، لیکن وہ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے رباب کا یا موسیقی کا اثر اس طرح ہوا کہ میں اپنے خاندان کے کسی شادی میں گیا تھا، اور میں چھوٹا بچہ تھا، گھر میں سو رہا تھا، حجرے میں کچھ لوگ پروگرام کر رہے تھے، تو میں پہلی بار رباب کا آواز میں نے وہاں سنا، تو وہ آواز اتنی سحر انگیز تھی اور اتنی جادوئی آواز تھی رباب کی کہ میں کھینچا چلا آیا اس کے پیچھے کہ بھئی یہ اتنے
इंस्ट्रूमेंट में ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो मैंने किसी से पूछा कि ये वाली आवाज़ कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि ये रबाब की है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से मुझ पे रबाब का और मौसीकी का वो गलबा और असर ऐसा हुआ कि बस फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल। तो वही असर था कि फिर उन्होंने मौसीकी शुरू की, सितार सीखा, फिर उसके बाद रबाब सीखा, फिर इलाकाई प्रोग्राम किए। उस्ताद फजल रबी को पुश्तो म्यूज़िक में ये एक एजाज़ हासिल है कि उस्ताद के लिए लोग अपने शादियों के, अपने फंक्शन के डेट चेंज करते थे। बिल्कुल। मतलब जब उस्ताद फारिग नहीं होता था तो लोग तो पैदल आते थे, इतनी ज़्यादा सवारियाँ भी नहीं थी, ना कोई मोबाइल था, ना कोई टेलीफोन था, ये नेटवर्क तो थे नहीं। तो लोग ज़्यादातर टांगों में या बसों में इस तरह सफ़र करके आते थे। तो वहाँ वो अपने गाँव में जो दूर दराज से लोग आते थे, वहाँ अपनी शादी की डेट फिक्स करके यहाँ आते थे। उस्ताद कहता था कि मैं इस तारीख को फारिग नहीं हूँ, मैं तो फलां तारीख को फारिग हूँगा। वो लोग तो वो ऐसे 2-3 यानी मकबूलियत का ये आलम था कि लोग अपनी खुशियों के तारीख़ों को और तयशुदा स्केजूल को चेंज करते और उस्ताद फजल रबी की आमद उसमें इतनी लाजमी हो गई थी। यकीनी तौर पे मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरे वालिद मरहूम के बहुत पसंदीदा गुलकार रहे हैं उस्ताद फजल रबी साहब, और जितने भी हमारे बड़े हैं, और इत्तिफ़ाक़न मैं भी ख़ुद थोड़े से पुराने ख़यालात का इंसान हूँ, तो उस्ताद फजल रबी को सुनने का मौका मिला है और हमेशा से आपकी मौसीकी से और आपके जो सहर अंगेज़ आवाज़ है उससे भी लुत्फ़ ज़रूर होते हैं, लेकिन उस्ताद फजल रबी को भी मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ। आप मुझे बताइएगा, उस्ताद फजल रबी के बारे में ही मैंने पूछा। एक तो आप जिसको हम उर्दू में कहेंगे कि फ़ोक म्यूज़िक के एक बहुत बड़ा नाम थे हमारे पश्तो मौसीकी के, जो मौसीकी के मजालिस हुआ करते थे जो हुजरों में और शादियों में और इस किस्म की खुशी के मौक़े पे, उसमें वो दहाइयों तक वो जान रहे हैं हमारे उस खित्ते में। ये उनकी जो स्पेशलिटी थी वो मुझे पता है कि दास्तान गोई भी उनकी बहुत कमाल की थी, चार बैता, जितनी भी असनाफ थे, टप्पा, फिर जो गीत है जिसको संदरा हम पश्तो में कहते हैं, उसके भी उस्ताद रहे हैं। उनका जो आगाज़ था, उन्होंने इब्तिदा किससे किया था बुनियादी तौर पे? बुनियादी तौर पर जब उन्होंने मौसीकी की इब्तिदा की थी तो वही अपने इस फोक टप्पे और चारबेते से की थी। टप्पा और चारबेते, जो टप्पा है वो तो हाँ बिल्कुल, टप्पा पुश्तो ज़ुबान का एक ऐसा सन्फ है मौसीकी में भी और शायरी में भी कि ये और किसी ज़ुबान में नहीं है जी। ये जो है सिर्फ पुश्तो में है टप्पा। और टप्पे का मतलब भी ये है कि टापा जिस तरह कहते हैं स्टेम्प, मतलब एक छोटी सी 2 लाइनों में आप अपनी पूरी दास्तान, अपना पूरा टू लाइनर दास्तान, अगर हम इसको टू लाइनर स्टोरी अगर इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट करें तो उसमें पूरी दास्तान होती है एक टप्पे में। और इसका असर इतना ज़्यादा है कि इस दौर में अभी जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना जोर हो गया है और दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, तो आप यकीन करें कि अब हमारे उर्दू भाई जो पुश्तो नहीं समझते वो तो सुनते हैं। इनके अलावा मगरबी ममालिक के बहुत से मेरे फैंस हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इरफान भाई रबाब के साथ हमें कुछ सुनाए। हमारे ये इंग्लिश यूरोपियन फ्रेंड्स भी बैठे हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि हम समझते नहीं लेकिन एंजॉय तो करते हैं कि बिल्कुल मतलब नहीं। मौसीकी की जिस तरह आपने आगाज़ में कहा, मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती और ये हर ज़ुबान समझने वाली अच्छी मौसीकी, अच्छा धुन जो हो वो सब समझ लेते हैं। मैं आपसे ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। एक तो मुझे अपने आपके वालिद साहब के बारे में ज़्यादा अपने नाज़रीन को एजुकेट करना है, तो ये बताइएगा कि आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आपके वालिद साहब बहुत बड़े फ़नकार हैं? क्योंकि हर बच्चे के लिए तो अपने वालिद या वालिदैन जो होते हैं वो हमेशा से आइडियल या अमूमन होते हैं, बल्कि वालिद साहब की शख्सियत ऐसी होती है कि वो इंसान शुरू में जैसे ही बंदा शऊरी ज़िंदगी में दाखिल होते तो वो एक आइडियल इंसान के सामने आता है। लेकिन आपको कब अंदाज़ा हुआ कि आपके वालिद साहब उस्ताद फजल रबी साहब वो आपके सिर्फ वालिद साहब नहीं बल्कि बहुत बड़े फ़नकार भी हैं? हाँ जी बिल्कुल। इसमें एक वाक़या ये है कि उनकी, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उसकी आवाज़ का जो असर है जो पहली बार मुझ पर हुआ, अपने वालिद का आवाज़ मैं बहुत छोटा था और मैंने उनका वो उरूज भी नहीं देखा, ये सिर्फ कहानियों में सुना है, क्योंकि हम उस वक़्त तो थे भी नहीं और अगर थे तो बहुत छोटे थे, इसकी समझ नहीं
لیکن میں بیمار ہوا تھا اور بہت بخار تھا مجھے. تو پہلی بار ٹیپ ریکارڈر پر اس کی ایک آواز میں نے سنی اور ٹپے تھے, مجھے اب بھی یاد ہے وہ ٹپے ہی تھے. تو جب وہ ختم ہوئے تو پھر میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے یہ دوبارہ لگا لے. تو میں نے وہ 2-3 بار سنے اور آپ یقین کریں کہ میرا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے ساتھ کم ہوا. واہ پھر ہمارے گھر میں ان ٹپوں کو اور ان کیسٹ کو لوگ ٹیمپریچر کے نام سے پکارتے تھے کہ وہ ٹیمپریچر والا بخار والا ٹپے لگاؤ تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے. نہیں اس یہ پہ تو اثر تھا اس کی آواز کا, جی بالکل پہلی اثر تھا جو مجھ پر اس کی آواز کا ہوا. ٹھیک جی آپ ٹھیک بتائیں. ٹھیک. ایک تو آپ کی اس بات سے مجھے بھی بالکل میں متفق ہوں کہ موسیقی کو ویسی ہی روح کی غذا نہیں کہا جاتا, واقعی اس میں بہت ہی کمال اور تاثیر ضرور اس میں پائی جاتی ہے. یہ پوچھنا تھا کہ استاد فضل ربیع کا جو ڈاکومنٹڈ اور ان ڈاکومنٹڈ کام ہے وہ بہت ہی وسیع کام انہوں نے کیا ہے ریڈیو پاکستان میں بھی اور فوک کے سطح پہ, یعنی جس کو ہم پشتو میں اولسی سطح, جو اگر اس کا میں ٹرانسلیشن صحیح کر رہا ہوں, اس پہ تو انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے, کوئی اندازہ ہے کہ کتنے کیسٹ یا البم یا کتنے ٹریکس, گانے, غزل, ٹپے, اس کی تعداد استاد فضل ربیع کی کتنی ہوگی, انہوں نے پشتو میں کتنا گایا ہوگا؟ اس کا اندازہ تو کیونکہ 40-45 سال بہت عرصہ ہوتا ہے, مطلب ٹی وی, ریڈیو, سٹیج پر انہوں نے کام کیا ہے, تو اس کا اندازہ تو ہمیں خود بھی نہیں ہے. آج تک ہم سن رہے تو ایک ایسا نیا ٹریک ان کا سن لیتے ہیں کہ وہ ہم نے پہلی بار کبھی اس سے پہلے نہیں سنا تھا, اس پر ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے. کام تو بہت ہے, کیسٹ کا زمانہ تھا تو اتنے کیسٹ کیے ہوئے کہ ہم کہیں جاتے تو لوگ گفٹ کے طور پر دیتے تھے کہ یہ آپ کے والد صاحب کی کیسٹ ہم سنتے, اس سے ہم میوزک بھی سیکھتے ہیں اور شاعری بھی سیکھتے ہیں, اس کو ریمیکس کر کے پھر دوبارہ عوام کے ساتھ پیش کرتے ہیں سامنے. ٹھیک, یعنی بے تحاشا کام ہے. اس کا اندازہ نہیں ہے, بہت کام کیا ہے جی, بہت کام کیا. ٹھیک. اور دوسری بات جو ہے کہ وہ جس طرح پشتو میں اس کو اولسی, جس طرح اردو میں فوک بولتے ہیں, انگلش میں فوک بولتے ہیں, اولسی مطلب یہ ہے کہ اولس سے نکلا ہوا ہے, اولس جو عوام ہے, عوامی سطح پہ, جو عوام نے پسند کیا ہے. عوامی مقبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ عوام جو چیز پسند کرتے ہیں فنکار وہ سے پیش کرتا ہے تو وہ مقبولیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک. تو اب آپ کے پاس ان کی کوئی لائبریری موجود ہے یا ریڈیو پاکستان سے کبھی آپ نے رجوع کیا ہے, کوئی جو ان کے اس وقت موجود یا محفوظ کام ہے, اس کی کچھ نوعیت آپ کو پتہ ہے, اس میں کون سی صنف زیادہ ہے, ٹپا زیادہ ہے, چاربیتا زیادہ ہے, داستان گوئی زیادہ ہے, آپ کے پاس جو اویلیبل استاد فضل ربیع صاحب کا اس وقت موجود جو ان کا کام ہے, اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیجیے. پہلے زمانے میں ریڈیو پاکستان ہی ایک ایسا مستند ادارہ تھا جہاں پہ پرفارم کرنے لوگ جاتے تھے اور وہاں ریکارڈنگ ہوتی تھی. لیکن ریکارڈنگ بھی پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی ریڈیو میں, تو لائیو پروگرام ہوتے تھے, ریڈیو سے نشر ہوتے تھے, ٹائم ہوتا تھا. اس وقت ریکارڈنگ کی فیسیلیٹی نہیں تھی ریڈیو میں. پھر ریکارڈنگ کی فیسیلیٹی جب آئی تو وہ لاہور میں آئی, تو یہاں سے لوگ جاتے تھے لاہور, وہاں ریکارڈنگ کرتے تھے, پھر یہاں آتے تھے. تو ابو کے تقریباً 200 کے قریب نغمے تو محفوظ ہوں گے, لیکن 400-500 کے قریب ایسے ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہوئے کیونکہ ریکارڈنگ کی سہولت ہی نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یعنی سینکڑوں کے تعداد میں ان کے کام کو ہے وہ محفوظ ہے اور ان ڈاکومنٹڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. ٹھیک. ناظرین, عرفان کمال صاحب کے ساتھ ہماری معلومات بھری یہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گی, لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان کمال صاحب. آپ سنگر ہے, آپ کمپوزر ہے, آپ موسیقار ہے, آپ اینکر بھی ہے. عرفان کمال صاحب, اب آپ کی زندگی کی طرف ہم واپس لوٹنا چاہتے ہیں, آپ کے کام کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. عموماً جب بھی ہم آپ جیسے فنکاروں سے اور جو سنگرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں, اسپیشلی پشتو سنگرز, تو انہیں ابتدائی زندگی میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس فن کو اختیار کرنے میں. جب وہ ارادہ کرتے ہیں شعوری طور پہ
تو انہیں بہت زیادہ فیملی کی طرف سے بہت رکاوٹیں آتی ہوتی ہیں، عموماً یہ پھینامنا رہا ہے ہمارے ہاں۔ آپ کے والد صاحب تو بذات خود بہت بڑے فنکار تھے، تو آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہوگا، والد صاحب نے تو انکریج کیا ہوگا جب آپ نے خود اس میدان میں آنے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جی بالکل، چونکہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، کسی کو گھریلو پرابلمز ہوتی ہے، کسی کو معاشرتی پرابلمز ہوتی ہے، تو یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ کسی کو گھر سے پرابلم ہوتی ہے تو بس جب گھر سے پرابلم ہوتی تو پورے معاشرے سے بھی پرابلم ہوگی۔ جب آپ کو گھر سے پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے تو معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ اس میں ایک نام کمائیں گے، عزت کمائیں گے، شہرت کمائیں گے، اور یہ سب عزت، نام اور شہرت تو اللہ کی طرف سے دین ہے۔ بالکل جو آج ہم ہیں، جو اب آپ سے بات کر رہے ہیں یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، باہر ملک جاتے، ٹی وی پہ پروگرام کرتے، تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے نہ ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ جو صلاحیت آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا، اس پہ قناعت کرنا، اس پہ استقامت کی دعا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہر بہت کسی بڑی کے بات۔ سمجھ کی نہیں ہے۔ اب معاشرہ میں چونکہ ابھی ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے، تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، اویئرنیس آ گئی ہے، تو اب تو اس طرح کی کوئی مشکلات نہیں ہوتی، اگر ہوگی بھی سٹارٹ شروع میں، مگر جب کسی کا بچہ، کسی کا بھائی نام کمائے گا، شہرت کمائے گا، پیسے کمائے گا، پھر وہی لوگ واہ واہ کریں گے کہ بھائی نہیں، یہ تو اچھا کام کر رہے ہو، اچھی جی سمت میں جا رہا ہے۔ ٹھیک تو یہ مشکلات تو گھر کی طرف سے نہیں تھی، لیکن خاندان کی طرف سے تھی، دوستوں کی طرف سے تھی، معاشرے کی طرف سے کہ مت کرو، یہ اس میں یہ ہے، اس میں فیوچر نہیں ہے، بڑھاپے میں کیا کرو گے پھر۔ تو جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے، آپ تعلیم یافتہ ہوں گے، تو آپ سوچیں گے بالکل کہ بھئی ابھی یہ کر رہا ہوں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو بالکل ایک ایسے۔ دوسرا سیکنڈ آپشن زندگی میں ہونا چاہیے۔ اچھا، والد صاحب نے آپ کے ابتدا میں حوصلہ افزائی کی اور آپ نے تعلیمی سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے فن کے ساتھ جاری رکھا تھا میرے خیال میں۔ بالکل جی، میں نے گریجویشن کیا، اور گریجویشن کے بعد اسی دوران مجھے خیر شوق ہوا تھا، ان کا ایک انٹرویو تھا، وہ میں پہلی بار ان کا BBC والے آئے تھے گھر پہ ان کا انٹرویو لینے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی خواہش، تو اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے، شکر ہے میری ہر مراد اللہ نے پوری کی ہے، بس ایک خواہش ہے کہ میرے بعد ایک ایسا میرا بیٹا ہو جو میرا یہ قربان، میری یہ آواز زندہ رکھ سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے، یہی ایک خواہش ہے۔ آپ خوش اور امید قسمت ہے ہے کہ آپ اپنے ایک والد بیٹے صاحب کی سے، اس عرفان خواہش سے، کو جو ہے وہ میں آپ، نے ان کی غیر موجودگی میں سنا۔ بالکل نہیں، آپ خوش قسمت ہے کہ آپ نے والد صاحب کی اس خواہش کو بہت احسن طریقے سے پورا کیا، اور آج جو ہے استاذ فضل ربیع کی یاد جو ہے، جب آپ یا قربان کی صدا بلند کرتے ہیں تو ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اچھا عرفان صاحب، یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ گاتے تو بہت اچھا ہے، اور آپ کے ہزاروں تو کیا لاکھوں فالورز ہے افغانستان اور UAE میں، جہاں جہاں پہ پشتون آباد ہے ہمارے صوبے میں تو ہے ہی۔ آپ گانے بھی، آپ سے فرمائش بھی ہم کریں گے، آپ سے سنیں گے بھی، لیکن انسٹرومنٹ اب شروع میں بھی آپ نے رباب کا بہت شاندار ایک ساز جو ہے ہمیں سنائی اور بہت زیادہ ہمیں محظوظ کروایا اس سے۔ آپ رباب کے علاوہ جو ہے گانے کے ساتھ جو آپ سنگنگ کرتے، اس کے علاوہ کون کون سے انسٹرومنٹ آپ بجا لیتے ہیں؟ آپ کی ایکسپرٹی کس کس چیز میں ہے اس کے علاوہ؟ بس ایکسپرٹ تو میں خیر کسی چیز میں بھی نہیں ہوں، بس ابھی شاگردی میں ہوں۔ رباب تھوڑا بہت بجا لیتا ہوں، ستار تو پہلے سے سیکھا ہوا تھا، کیونکہ علاقائی ماحول میں، حجروں میں تو بالکل ستار ہی سے ابتدا ہوتی ہے، ایگزیکٹلی ستار ہوتا ہے اور گڑا جس کو مانگے بولتے ہیں، جی اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ اور وہی لیکن ایک انٹرسٹڈ بات یہ ہے کہ جو ابتدائی موسیقی ہوتی ہے، جو بنیادی موسیقی ہوتی ہے، وہ یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں۔ اب اس دور کے اگر ایسے نوجوان سنگر ہے، کسی بھی لیول کے ہو، مطلب کسی بھی اردو کے سنگرز ہو یا پشتو کے سنگرز ہو، پنجابی کے ہو، سرائکی کے ہو، سندھی کے ہو، بلوچی کے ہو، لیکن سب کو بنیادی موسیقی سیکھنا چاہیے جو ابتدائی موسیقی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی اگر میوزک ہو، میوزیشن ہو، تو آپ کھلے دل سے اور
मतलब آپ بہت गा بنیادی सकते हैं بات के साथ। بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان فنکار ہوتے ہیں یا گلوکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز اگر اچھی ہے یا کوئی انسٹرومنٹ وہ اچھا بجا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فنکار ہے، لیکن آپ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی طور پہ موسیقی پہ پہلے اگر عبور نہیں تو کم از کم اسرار و رموز جو ہے ابتدائی طور پہ ضرور سیکھنے چاہیے، شاید آپ یہی بتا رہے ہیں۔ بالکل یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جب تک آپ لائیو میوزیشنز کے ساتھ لائیو جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ پرفارم نہیں کر سکتے تو آپ بالکل سرے سے فنکار ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ اسٹوڈیو میں جائیں گے وہاں تو وہ جی کمپیوٹر کے ذریعے آپ کی آواز آگے پیچھے کر دیں گے اور بیٹس کے ساتھ وہ ٹھیک ٹھاک کر کے وہ پیش کر دیں گے، لیکن آدھا اس تو طرح وہ ہوتا ہے کہ روبوٹک ہو کبھی آپ سے جاتا کوئی ہے۔ فرمائش کرے۔ جی جی ہاں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کی آواز کی جو پاور ہوتی ہے جب آپ اس طرح گائیں گے حجروں میں یا قربان گا کے اور آپ کے سینے میں اور آپ کی پسلیوں میں وہ ایک درد آپ محسوس کریں گے تبھی آپ کی آواز کھلے گی، آپ کی آواز بڑھے گی اور آپ کی آواز لوگوں تک پہنچے گی۔ اس ساری عمر اگر آپ اسٹوڈیو میں بس ٹریک کر کے گانے گائیں گے اور کہیں آپ سے کوئی فرمائش کرے کہ وہی ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، رباب ہے، کچھ گائیں اور پھر آپ کچھ بھی نہیں گا سکتے ہو اور آپ کا اتنا بڑا نام بھی ہو تو کیا کریں گے اس نام پھر کا، پھر کیا شرمندگی کریں گے، ہوتی۔ چھپیں گے کہاں پھر آپ؟ اچھا شرمندگی ہوگی نا۔ عرفان صاحب یہ بتائیے گا، آپ پشتو کے علاوہ میں نے آپ کے کچھ ٹریک سنے ہیں، اردو میں بہت اچھا گا لیتے ہیں، تو ہمارے دیکھنے والے اس وقت آپ کو پہلے بھی ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ بہت سارے جو ہمارے ہیں اردو سمجھنے والے ہیں، اگرچہ پشتو بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں آکسیجن دیکھنے والوں میں سے، لیکن میں چاہوں گا کہ اردو کا آپ کچھ گنگنائیں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنے سریلے ہیں اور آپ کس فن کے کس مقام پہ فائز ہیں۔ جی بالکل، جو بہر اردو سامعین ہیں ان کو میں یہ معذرت پہلے کروں گا کیونکہ میں تو بیسیکلی پشتو سنگر ہوں، ایگزیکٹ اردو کے گانے میں لائیو کنسرٹ پروگرام میں گاتا ہوں فرمائش، جی وہ لوگ چونکہ وہ ہوتے ہی مشہور گانے ہیں پہلے نہیں، سے لوگوں کے ہم ذہن پہلے میں ہی ہوتے، بتا چکے کہ تو موسیقی کی وہ کوئی زبان نہیں ہوتی، آپ اگر سریلے ہاں ہیں اور بالکل آپ سروں سے گائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام دیکھنے والے بہت زیادہ محظوظ ہوں گے۔ یہ تو ایک ربائی ہے اور پھر اس کے بعد غزل کے ایک دو شعر آپ کو پیش جی ارشاد ہو ارشاد ہو۔ کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں، آبگینوں کی طرح دل ہے غریبوں کے شمیم، ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر توڑ دیے جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ آندھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے، آندھیوں کے ارادے تو اچھے نہ تھے، یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا، یہ دیا کیسے جلتا ہوا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہوں اور کہنے کو کیا رہ گیا، آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔
بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب عرفان کمال صاحب، آپ نے کمال کر دیا اردو میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ زحمت دوں گا کیونکہ آپ کی موجودگی جو ہے بہت مشکل سے ہم نے اس کو پاسبل کیا ہے، تو آپ نے جو ایک ملی نغمہ بھی ایک اردو کا جو ہے بہت اچھی طریقے سے میں نے آپ کو سنا ہے، گا لیتے ہیں وطن، وہ بھی اگر اسی تسلسل میں ہو جائے تو بالکل جی پلیز۔ ہے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن ہے میرے پیارے وطن ہے وطن پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا کبھی میرے ارادے ہے غیور میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیری ہے سخن اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن اے وطن پیارے وطن۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا ادارہ کہ جو فنکار ہوتے ہیں وہ زبان اور سرحدوں کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اردو میں انہوں نے جو ملی نغمہ آخر میں سنایا، آپ یقیناً اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ عرفان کمال صاحب کے ساتھ ہماری مزے کی گفتگو اور ان کے فن کا جو مظاہرہ ہم ان سے فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، لیکن اس وقت 7واں دن میں ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے دوبارہ آتے ہیں تو ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہے پشتو زبان کے نامل گلوکار، موسیقار اور اینکر پرسن عرفان کمال صاحب، ان کے ساتھ ہماری گفتگو جاری تھی۔ عرفان صاحب، یہ اب پشتو کی طرف آتے ہیں، آپ نے بہت شاہکار جو آئٹم ہے پیش کیے ہیں، اپنے والد صاحب کی یادیں تو آپ تازہ کرتے رہتے ہیں، لیکن خود آپ کی انویشن بھی کسی حد تک وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس کو ہم کوئی بھی اس کو کم لیول کا نہیں کہہ سکتے، نہیں سمجھ سکتے ہم۔ اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو جس طرح آپ کے والد صاحب کی اپنی ایک اسپیشیلٹی تھی ٹپا میں اور چاربیتا میں، آپ کی اپنی جو آپ کی پرسنل وہ ہے فیوریٹ صنف، ٹپا ہے، چاربیتا ہے، جس کو ہم گیت اردو میں اور سندرہ پشتو میں کہتے ہیں، غزل ہے، ربائی ہے، صوفیانہ کلام ہے، بہت زیادہ اصناف ہے، آپ کی اپنی پسندیدہ صنف کون سی ہے موسیقی میں؟ میری سب سے جو پسندیدہ صنف ہے وہ ٹپا ہے اور چاربیتا، ٹپا اور یہ میں چاربیتا بہت شوق سے بھی گاتا ہوں۔ ہاں بالکل جی، اور بس اس میں ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے جو بس میں جب گاتا ہوں تو میں اس میں کھو جاتا ہوں، اپنی دل کی ایکسپریشن اور اپنی اندر کی تمام ایکسپریشن آسانی سے آپ ٹپا اور چاربیتا میں بیان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ میں پشتو کی شاعری کرتا ہوں، غزلیں بھی میں نے بہت سی لکھی ہے، جی بالکل، لیکن وہ اپنی غزلیں اتنی زیادہ نہیں میں وہ پیش کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ مجھ سے جو توقعات رکھ رہے ہیں، جو چاہ بہت رہے ہی ہیں، معیاری شاعری آپ کی میں نے سنی ہے، اس کو ہم چاہیں گے کہ ٹپا جو ہے آکسیجن دیکھنے والوں کو آپ بتائیں کہ ٹپا ہے کیا، اور جو بار بار ہم اس صنف کا ذکر کر رہے، یہ ایک پاورفل صنف ہے پشتو میوزک کا، آپ کے والد صاحب نے بھی اس میں نام کمایا اور آپ نے اس کو ان کی یاد تازہ کی ہے، اور آج کل آپ کیوں اس ٹپا گاتے ہوئے اور چاربیتا سناتے ہوئے کیوں چائے ہوئے ہیں، تو کچھ نظارہ پیش ہو سکتا ہے ٹپے کی؟ بالکل جی، اور جو یہ وہ ٹپا ہے جو پشتو موسیقی کی پہچان ہے، جی، جو ابتدا ہے، جو سب سے مشکل ٹپا ہوتا ہے، مطلب جب آپ کہیں ریڈیو یا کہیں ٹیلی ویژن پہ جب آپ آڈیشن دینے جائیں گے تو آپ سے
इस टाइप का टप्पा वो बहुत ही हाई सुनना लेवल चाहेंगे। पे और हाई लेव पे आपको हाँ गा के बिल्कुल जी, पेश करना होता क्योंकि है तो हाँ, क्योंकि आम टप्पे तो बस सब लोग सबको टप्पे बोलते हैं, मतलब वो जी तो शायरी में टप्पे है ना, ये तो जी मौसीकी की जो जुबान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये सीखनी भी चाहिए जो हमारे नौजवान है हम जो आपके चाहते हैं साथ आज कि ज्यादती कर म्यूजिक रहे हैं में आए। क्योंकि रबाब के अलावा आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी का मुश्किल है। फायदा उठाने की हम कोशिश और करेंगे, कुछ और इस नज़ारा टप्पे हो के जाए। लिए तो इस टप्पे के लिए तो ज़रूरी जो सबसे चीज़ है वो तबला होता है, लेकिन उसके बगैर हम क्या कोशिश कर रहे हैं इसमें। जी प्लीज प्लीज। او یا قربان خدایا داشپا په خیر سبا کینو چې پرانو رڼا د جانان سترګي وینما اوس می په هیچا نرسیږي نو ظلم پخپل زړګي کوم بدحال شوما او یا قربان اعتبار په هیچا پکار نه دینو پما د مینې او د مینې جانان ډېر کډېر وکړ ظلمونه چې چرته ځي او که ځي حال راته وایه نو چې د زړه کډه درنه مخکې وړمه او ګرانه د بېشانه سوکر یاره رسېدی نشي او ډېر مې زړه ته ووې خو د تا نه صبرېدی نشي ګرانه د بېشانه سوکر یاره رسېدی نشي او ډېر مې زړه ته ووې خو د تا نه صبرېدی نشي او ډېر مې زړه ته ووې خو د تا نه واہ واہ، کیا خوب ٹپا اور چاربیتا کا ناظرین آپ نے ایک نظارہ دیکھ لیا، اور یقین جانیے کہ پشتو سمجھنے والے جب بھی اس قسم کے کوئی جو عرفان کمال صاحب جس انداز سے پیش کرتے یا ان سے پہلے ان کے والد صاحب جس انداز سے دونوں اصناف کو پیش کرتے رہے، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ آپ کو ایک دوسری الگ دنیا میں لے کے چلی جاتے ہیں یہ اصناف اگر آپ سن سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ عرفان صاحب، یہ اب مزید تھوڑے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں، آپ سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، آپ کے چاہنے والے، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، سرحدوں سے آر پار بھی آپ کے بہت سارے دیکھنے والے سننے والے ہیں آپ کے۔ یہ فیم کا جب زمانہ آیا، ایک چپ چپ کے گانا، پھر ساتھ ساتھ پڑھنا بھی، اور اب آپ ایک ماشاءاللہ ایک نمایاں نام ہے پشتو موسیقی کے، اس نے یہ فیم کا آنا، شہرت جو آپ کو ملی، اللہ تعالیٰ نے جو نصیب کیا، آپ کے نصیبوں میں ڈالا ہے اس شہرت کو، اس کے بعد آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، شہرت ملنا یا ایک نام پیدا کرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کو پھر سسٹین کرنا اور ہضم کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ بالکل جی، جو عزت شہرت اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کو برقرار رکھنا اور یہ دعائیں کرنا، بس ہر وقت یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو عزت شہرت دی اس پہ استقامت نصیب فرما، کیونکہ انسان کا دماغ کبھی کبھار خراب ہو جاتا ہے زندہ باد میں، اور اس میں بہت نشہ ہوتا ہے، تو اپنا جو ماضی ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ عزت، یہ شہرت
ہم کو اللہ پاک نے کس لیے دیے، اس مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، اس کو فائدہ دینے کے لیے. کسی لوگ تو ہمارے گیت اور ہمارے سانگ سنتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ملنے کے وقت تھوڑی سی عاجزی رکھنی چاہیے اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں. ضروری نہیں ہو کہ ہر کوئی اتنا بڑا آدمی ہو تو آپ اس سے عاجزی کے ساتھ ملیں. جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اپنی عاجزی برقرار رکھیں، اور ان کو اتنا پیار دے کے جب آپ سے وہ واپس گھر چلے جائیں تو آپ کی وہ باتیں عرفان بھائی، اس دوبارہ بھائی گھر کی میں تو دہرائیں ہم کہ تصدیق کرتے ہیں اور تائید بھی کرتے ہیں کہ آپ کی شہرت اور آپ کے اتنے اچھے کام کے باوجود آپ انتہائی ملنسار اور انتہائی جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مزید کامیابیاں عطا کرتا رہے، اور ہماری دعا یہ ہوگی. لیکن آخر میں اپنے ناظرین سے تو اجازت لے لوں گا، لیکن ہم اپنا چاہتے ہیں کہ 7واں دن کا اختتام آپ کے والد صاحب کا جو مشہور آئٹم ہے دب دب، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم اس پروگرام اور اس نشست کا اختتام کریں. تو آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر بالکل ہے. جی. گور دب دب کما سل میں پار دل کی دی کل میں غلامان دسل سنا پسلا رضی او سل میں دے بارے. گور دب دب کما سل میں پار دل کی دی کل میں غلامان دسل سنا پسلا رضی او سل فکر بارے. سلم محلنا دی سلم برجلنا دی او سلپ کی ڈالنا سلپی اوے زان دی کٹارے دی دغ زب زما گور دب دبی انوک سل دی جلاتیان پکی او سل دی دروان چان پکی سل دی نوکران سل میں لگی دلی خنجرنا پور بل کی دی سل میں پار دل کی انوک سل دی سہیلے زما سل گڑی چھیلے زما سل پڑی سیلے سل میں کی جاوی دسل استر گرات داری زی او سل فکرے باری. گور دب دب زما سل میں پار دل کی زی سل میں غلامان دی سل سنا پسل لاری زی او سل فکرے باری. انوک سل دا شرافت پکی سل دا شرارت پکی سل دا حفاظت پکی سل پکی دروم دی سل دا ترپو دا رب زما گور دب دبی انوک سل دی دورانے پکی او سل دی جرمنے پکی او سل قوی خانے پکی سل سل اشرفیت نجل بیتا یو غزل کی دی سل میں پار دل کی انوک سل دا باغی چو سراو سل میں دا مور چو سراو سل دا تماچو سل دے ٹھیکہ دار جازن کی بمباری زی او سل فکرے باری. گور دب دب زما سل میں پار دل کی زی سل میں غلامان دی سل سنا پسل لاری زی او سل فکرے باری. گور دب دب زما سل میں پار دل کی زی سل میں غلامان دی سل سنا پسل لاری زی سل فکرے باری.